جی السلام علیکم ناظرین، بنعمت محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بعد الدرود سرکار دو عالم اہل بیت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیکم۔ آپ سے گزارش کی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ، اب جتنے آج کے آپ کے حالات کے اس میں آئے ہیں، دو آیات جی آپ نے بھیجی ہیں، جو کہ میرے لیے آسانی ہو گئی ہے، مجھے آپ کے سوالات کو، آپ کے مسائل کو تلاش کرنے کے لیے آسانی۔ خداوند کریم کی ذات بتوسل سرکار محمد و آل محمد اہل بیت رسول آپ پہ کرم فرمائے، رحمت عطا فرمائے، فضل کرے، ہر کی دل کی آرزو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں ہے کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ ذکر الہی میں ہے، دلوں کا سکون جو ہے وہ اس کتاب مبین میں ہے۔ دلوں کے لیے جو بھی آپ قرآن سے دیکھیے گا، پڑھیے گا، غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو اس میں آیات فرمائی ہیں وہ سارا محور جو ہے وہ دل پہ ہے، دل کی تقویت، دل کے فیصلے، اور دل یکسو ہے تو آپ پھر کامیاب ہے۔ تو ہم چلتے ہیں جی پہلے اپنے استخارے اس کے استخراج قرآن کی طرف۔ کبرا ہاشمی سیالکوٹ سے ہیں، انہوں نے آیات دی ہیں سورہ واقعہ، سورہ مزمل۔ کاروبار میں مسلسل پریشانی، رزق کا سوال، دل کی تقویت کے لیے جی ایسے ہے کہ کبرا بیوی آپ کے لیے جو حکم آیا ہے وہ اس میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں آپ دیکھیے گا، ترجمہ دیکھیے گا۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کوشش کیجیے گا کہ قرآن کریم آپ کے پاس ہو جی، تاکہ میں جیسے جیسے آپ کا بولتا جاؤں آپ اسے دیکھتے چلے جائیں جی۔ تو آیت نمبر 44 جی، تو اس میں کیا حکم ہے جو آپ کا سوال تھا جی؟ تو یہ ہے جی ساتوں آسمان اور زمین جو بھی ہیں اس میں سب اللہ کی اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ پہلا حکم تو آ گیا جی آپ کے لیے تسبیح کا۔ اب تسبیح آپ جو بھی دیکھیے گا، کوئی بھی دیکھیے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی تمہید ہے، اس کی ثنا ہے، یہ کبرا بیوی آپ کے لیے جی، ٹھیک ہے جی۔ ساتوں آسمان اور زمین جو بھی ہیں ان میں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے بھی کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، تعریف کے ساتھ۔ اب جیسے ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی لے لیجئے جی، کہیں لے لیجئے گا، اور اپنی سائٹ کو دیکھیے گا جی۔ اور جو آپ نے سوال کیا نا رزق کے، اس میں اسی میں ہی آپ کی رزق کی برکتوں کے واسطے اسی میں ہی حکم آیا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور تسبیح کرتی ہیں، اور اس کی تسبیح کے ساتھ ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تسبیح کو نہ سمجھنا یہ وہ عمل ہے، اگر آپ سمجھ پائے تلاش کر لیجئے۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیات جو ہیں جس میں اسم الہی ہیں، تو آپ دیکھیے گا اس میں کچھ الفاظات ایسے ہیں جو تسبیح میں آتے ہیں، اور جو وہ الفاظات ہیں وہ اللہ کے اسم ہیں، وہ اللہ کے نام ہے جو اسم اعظم کی تاثیر رکھتے ہیں جی۔ تو کبرا بیوی مولا آپ کو سلامت رکھیں، آسانی، دل کو ذرا تقویت دیجیے، حوصلہ دیجیے۔ تو
ایک یہ ہے کہ ذرا جب دل کی آپ نے تقویت کے لیے پوچھا ہے تو استخراج سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آکسیجن کی بلڈ میں کمی ہوتی ہے آپ کو جی، جس کی وجہ سے دل کی تقویت کے واسطے کوئی ایسا طریقہ کیجیے گا جو کہ سانس کے ناک کے ذریعے یا سانس کے جو بھی ہے آکسیجن زیادہ سے زیادہ آپ کی باڈی میں جائے، اور اس وقت بھی اسم الہی کا تذکرہ ہو رہا ہو، سانس لیا یا رحیم ہو، پھر سانس لیا یا رحمان ہو، پھر سانس لیا یا سلام ہو، پھر سانس لیا یا قائم ہو، یہ طریقہ ایسے کر کے جی تو خداوند کریم کی۔ اچھا کاروبار میں جو یہ دیکھیے گا، کاروبار کیا آپ کے گھر سے وہ لوگ کرتے ہیں یا آپ اگر آپ کرتی ہیں تو پھر کپڑے کا، کیونکہ تراب بنا ہے آپ کا موافق عنصر، تراب ہم مٹی کو کہتے ہیں، زمین کو کہیں گے جی، ٹھیک ہے۔ اب زمین سے وابستہ، جیسے کپڑا میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کپاس کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں ہوتی ہے، تو اجناس کہاں ہوتی ہے؟ وہ کوش کی، یہ تراب جب اربع عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے خلق کیا ہے، اور اسی میں ہی انسان کے واسطے مثلا کسی کا حدید آ جاتا ہے، آئرن آ جاتا ہے، فولاد، تو اس کے لیے وہ رزق بھی اسی میں ہے، اس کا علاج بھی اسی میں ہے، اور اس کے معاملات زندگی جو ہے وہ بھی وہیں پہ ملیں گے۔ اسی طرح تراب کو آپ تلاش کیجئے گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو تراب سے آپ کو لا آتا سے اتنا عطا کریں گے جس کا حساب نہیں ہو سکے گا۔ آپ اپنے مرکز، اپنے مقصد پہ پہنچیے گا، اپنے محور پہ پہنچیے گا۔ ہمارے پاس یہی چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگ رزق کی بات کرتے ہیں نا، انہیں یہ نہیں پتہ، مختلف کام کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، جو کہ ان کے اربع عناصر جس سے تخلیق ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتے، وہ جڑتے نہیں اس سے۔ آپ تراب کو تلاش کیجئے گا، جنگل ہے، تراب کو تلاش کیجئے گا، فوڈ سے وابستہ کام بھی اسی سے نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو کپڑے کا کہا ہے، مثلا وہ بھی تو کپاس سے، زمین سے ہے نا جی، تو یہ چیزیں جی، جو جانور یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ بھی تو آپ دیکھیے نا کہ ان کی خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ تراب سے ملتی ہے۔ تو پہلے جو وظیفہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 دیکھیے گا، اس میں تسبیح کا ذکر آ رہا ہے۔ تو خداوند کریم کے فضل و کرم سے جی ٹائم آپ کو یہ بن رہا ہے جی، آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ مزمل دی ہے، یہ آپ کے پاس جو ٹائم بن رہا ہے جی، ٹائم ہے آپ کے پاس جولائی سے لے کے یہ 2026 کی جنوری مبارک ہے آپ کو۔ اس میں کسی کام کی طرف جائیے گا وہ ہے، اور دل کی تقویت، ایک گھبراہٹ ہے نا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دل کی تقویت جو ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی جب آپ اپنے مقصد تک، تراب تک پہنچ جائیں گے جی۔ آگے ہیں جی رفعت زہرا جھنگ سے جی، بتا رہی ہیں سورہ شمس اور سورہ مومن جی، دل کی کیفیت بے وزنی، بے رنگ، دنیا بے رنگ لگتی ہے سکون کے لیے جی۔ رفعت زہرا بہنوں، بیٹیوں، بہت پیارے مختصر جواب آ گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جائیے گا، 152، 153، 152، 153 جی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جائیں گے جی سورہ بقرہ کی، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق مدد فرما میرے مالک تو، یہ آگے جی، ہاں جی، ترجمہ دے رہا ہوں جی۔ سو تم مجھے یاد کرو، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ میرے مولا تیری کیا شان ہے کہ تو اپنے مخلوق پہ کتنا مہربان ہے، کہ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا احسان مانتے رہنا، نہ شکری نہ کرنا، شکر بڑھا دو۔ یہ بھی ذکر خدا ہے، دیکھیں ذکر خدا ہی سارے مسائل کا حل ہے۔
اور وہ ذکر خدا جو قرآن کریم اور احادیث سے ہمیں مل رہا ہے، سیرت طیبہ سے مل رہا ہے، سیرت معصومین سے مل رہا ہے، جہاں سے کیا کہ ناشکری نہ کرنا، شکر کو بلند کر دو، ہر حال میں شکر کیجیے گا جی، ہر حال میں جی، دل کی کیفیت اس شکر سے ہی اپنی ردم میں آ جائے گی، بے وزن نہیں رہے گی، ردم میں آ جائے گی جی۔ تو آگے کیا ہے جی؟ اور کیا کرو ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز سے کچھ معاملات اچھا ایسے ہے، مزاج میں تلخی سی آیا ہے تھوڑی سی جی، ٹھیک ہے جی، اس تلخی کو نہ ذرا صبر سے لیا، دبا دیا، یعنی کہ کوئی بات ہے نا اس میں یک لخت وہ کیا کہیں گے رد عمل آتا ہے، ری ایکشن آتا ہے، تو اسے صبر سے، اور کیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ نماز سے صبر سے میری مدد مانگنا، صبر کر جانا، نماز کا ٹائم نہیں ہے کوئی ایسی ہے تو آپ نماز زیارات لے لیجئے، آپ نماز حاجات ہی لے لیجئے، تو جب نماز واجبہ کا ٹائم ہو جائے تو اسے نماز واجبہ ادا کر لیجئے گا جی، الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایسے کرنا کہ بادی اشیاء سے ذرا احتیاط رکھنی ہے آپ نے جی، کیونکہ آپ کو اسٹامک معدے کا پرابلم ہے، اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیجیے گا، جب پانی پہ جب آپ استعمال کریں گے تو اس وقت خداوند کریم ایسے کیجیے گا کہ اس وقت اسی میں ہی سے ہی جو آیت آپ کی آ رہی ہے وہ آیت آ رہی ہے جو آپ نے اس پہ پڑھنی ہے، وہ آیت سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیتیں آ رہی ہیں، جب پانی پیا کریں تو پہلی 2 آیات سورہ آل عمران کی وہ پڑھ لیا کریں جی۔ جی آگے ہیں جی ہمارے پاس یونس رضا حیدرآباد سے جی، انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 اور سورہ فتح، فیصلہ کرنے میں الجھن رہتی ہے، رہنمائی کی سمت کا پتہ نہیں۔ جی یونس رضا صاحب، آپ کا استخارہ ہم سورہ روم سے ہے، استخراج قرآن سورہ روم سے ہیں، ہم سورہ روم میں چلتے ہیں جی، کیا حکم آ رہا ہے جی؟ تو سورہ روم میں جی آپ کا حکم ہے جی، تو جی یہ آ گیا جی سورہ روم میں، ہاں جی سورہ روم آیت نمبر 17 اور 18 جی، یونس رضا صاحب 17 اور 18 سورہ روم کی اس میں جی، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ آگے جی، جس وقت تم کو شام ہو، جس وقت صبح ہو، اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی، ہاں الحمدللہ۔ اب یہ بھی چیز آپ کو عیاں ہو گئی کہ تسبیح جو ہے وہ نماز بھی تسبیح ہے جی، ٹھیک ہے جی، تسبیح، اور آسمان اور زمین اس کی تعریف میں ہے، تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوگا کہ وہ خالق، یہاں 17 اور 18 یہ جی، ہاں جی، تو اس میں پھر جا کے اچھا یہ ہے اس کا ہم آیت ثانی جو ہمارے پاس ہے وہ 22 کا کچھ حصہ ہے، تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ جی یونس رضا صاحب فضل تلاش، اچھا ایک نہیں ہے، آپ حیدرآباد سے ہیں تو ذرا تھوڑی سی کوئی جگہ تو چینج کر لیجئے گا، شہر چینج کر لیجئے گا، کیونکہ اس میں آپ کے سورہ جو بقرہ کی 286 ہے نا جی، اس سے جو مخرج عیاں ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ سمت کام کے لیے جو ہے وہ 3 سمتیں ہیں جی، آپ 3 سمتیں آپ کے قریب جو شہر پڑتے ہیں جی، کون سے پڑتے ہیں ذرا 3 سمتوں میں شہر دیکھیے گا، اسے نہیں گنیں گے، حیدرآباد کو نہیں گنیں گے آپ کی، اس کی 3 سمتیں گنیں گے، 3 سمتوں میں جو شہر ہوں گے ان سمتوں میں خالق نے کیا کیا ہے کہ اس نے آپ کے لیے کرم رکھ دیا، فضل رکھ دیا ہے،
کہ جہاں بھی جائیے گا نماز اور جہاں قدم رکھیے گا ان قدموں پہ آپ نے ایسے کیجیے گا، وہاں مسجد میں جہاں بھی ہے آپ نے جانا ہے 2 رکعت نماز حاجات وار لائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی جو تسبیح آ رہی ہے، وظیفہ آ رہا ہے جی، وہ وظیفہ آپ کا جو بن رہا ہے جی، وہ سورہ اس کی کیا کہتے ہیں جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 جی، آیت نمبر 26 جی۔ اچھا، اس میں کل نہیں کہیں گے، اللہم سے شروع کریں گے جی، 7 ٹائم، 7 مرتبہ جی، اللہم مالک الملک سے شروع کریں گے، کل نہیں کہیں گے جی۔ کل خطاب رسول ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، تو آپ نے تو خود پڑھنی ہے نا اپنے لیے، اللہم تو انک علی کل شیء قدیر تک 7 ٹائم قرآن پاک ہاتھوں پہ لے کے جی، یہ ایک معمول بنا لیجئے گا۔ خدا کی ذات آپ پہ اپنی مہربانیوں کی، نواشات کی، کرم کی آپ پہ بارش برسائے گی وہ ذات جی۔ تو آگے ہیں جی ہمارے پاس کرن نواز، شادی کے لیے بتا دیں، سورہ اخلاص دے رہی ہیں، سورہ فاتحہ دے رہی ہیں، عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے جی بیٹا۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، یہ آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے نماز ظہر اور عصر کے درمیان کوشش کیجئے گا کہ وقت عصر قریب آ جائے اس میں جی، ٹھیک جی، ظہر اور عصر کے قریب جی۔ پھر آپ نے رات کو سوتے ہوئے، اچھا پھر اس کے ساتھ آپ نے ایسے کرنا ہے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے ساتھ سورہ احزاب کو ملا لیجئے گا جی۔ اگر آپ نے یہ سلسلہ کیا، اچھا صدقے کا حکم آ رہا ہے آپ کا، صدقہ شب کی رات وقت میں ہے، رات کے وقت میں ہے، کوئی بھی چیز، گندم، چاول، دالیں، اجناس جو ہیں، یہ 7 دفعہ سر پہ وار کے، ہاں دیکھیے آپ کا عقیقہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو الحمدللہ، تو نہیں تو پھر یہ صدقہ شروع کر لیجئے گا، جب موقع ملے تو اپنا عقیقہ ضرور کیجئے گا جی۔ تو یہ اجناس کا صدقہ جی، سورہ حشر کے بعد آپ نے سورہ واقعہ جی۔ تو یہ جو سورہ حشر کی سورہ واقعہ ہے، یہ واقعہ آپ کی چلے گی جی ماہ ذیقعد کے آخر تک، جب ذی الحج آ جائے گا اس میں سورہ احزاب شروع ہو جائے گی، سورہ احزاب۔ سورہ حشر کی آخری آیات ختم ہوئی، اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ احزاب شروع۔ اچھا اس وقت پھر صدقے کا طریقہ بدل جائے گا، اب رات کو ہے، اس وقت صدقے کا طریقہ طلوع آفتاب سے پہلے ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت قربت میں، بہت قریب میں آپ کو شادی کی خوشی بھی ملے گی، اور کوئی بات نہیں، اور صاحب اولاد بھی خالق کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی ربیہ طاہر بہاولپور سے جی، وہ آیات دے رہی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 216 اور سورہ یوسف کی آیت 8 ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ سمجھ گئے، میرے لیے آسانی ہو گئی ہے، تاکہ آپ فرما رہی ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں، ہاں جی، سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری دعائیں قبول نہ لگتا ہے رد ہو رہی ہیں، کیا مانگنا ہے اس کے لیے؟ ہاں، ہم چلتے ہیں جی سورہ طور میں جی، سورہ طور میں آپ کا استخارہ ہے جی، سورہ الطور۔ یہ جتنا ٹائم میرے پاس میں تلاش کر میں نکالنے میں لگتا ہے، اتنی دیر میں آپ بھی قرآن رکھ لیا کرے پاس، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے جی۔ اچھا سورہ طور آیت نمبر 48 ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ ہم سورہ الطور آیت نمبر 48 جی، تو ربیہ طاہر سورہ الطور۔ اچھا ایسا ہے، یہ ربیہ طاہر، یہ آپ ایسے کیجئے گا، جہاں میں نے اس کا وہ رکھا تھا وہ مس ہوا ہے میرے سے، تو آپ ایسے کیجئے گا کہ اس میں یہ سورہ طور، ہاں آ گئی جی، سورہ طور کی آیت نمبر 48 جی، ٹھیک ہے جی، سورہ طور کی آیت نمبر 48 ہے جی، اور یہ آخر میں ہے، آخری آیت ہے 48 اور 49، 2 آیات ہیں جی۔
تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو. جو آپ فرما رہی ہیں نا میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں آپ پہ کیا کہہ رہی ہے کہ تھوڑا صبر کیے رکھو، تھوڑا سا صبر کیے رکھو، دیکھیے پھر دعائیں کیسے قبول. یک لخنی، وہ چاہے تو آپ کی ہزاروں دعائیں ایک لمحے میں قبول کر لے، تو وہ ذات بے نیاز ہے. تو آپ نے یقین محکم کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس ذات کبریا کو، اس ذات الہی کو، اس جو ممتا سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے، جو مایوس نہیں کرتا، جو مایوسی کو کفر کہتا ہے، جو امید نہیں یقین دلواتا ہے. امید سے نہیں، یقین کامل سے آؤ. آپ جس یقین کامل سے آئیں گی الحمدللہ، اور اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار میں صبر کیے رہو. اب یہ صبر کی لمبا عرصہ نہیں ہے، یہ ربیہ بی بی، یہ آپ کا جو عرصہ بن رہا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ بن رہا ہے جی جا کے ہمارے پاس، یعنی کہ چاند کے آخری دن ہیں یہ، چاند کے اس کے ماہ شوال کے جی آخری دن ہے. تو ماہ شوال کا آخری ہفتہ جو آئے گا نا، وہاں سے شروع ہو کے یہ آپ کا ذی الحجہ کے پہلے ہفتے تک جائے گا. اور اس میں پھر آپ ضرور بتائیے گا مجھے، اپنی دعائیں قبول ہونے میں لگتا ہے رد ہو. اللہ رد نہیں کرتا، کبھی بھی رد نہیں کرتا. وہ بے نیاز کسی وقت کے لیے روک لیتا ہے. بہت اچھی وہ ایک مثال ہے نا جی، حقائق میں آتی ہے یہ مثال، کہ جیسے کوئی مانگنے والا ہے، خوش الہان ہو، آواز بہت خوبصورت ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ ذرا اسے خدا کا نام لینے دو، اسے مانگنے دو، اسے صدا کا دینے دو، اس کی آواز بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت آواز ہے. تو روک لی جاتی ہے، دیا جاتا ہے، مگر وہ کچھ دیر جو بھی پڑھ رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، آواز بہت خوبصورت ہے. اس کی آواز سننے کے لیے خیرات دینے میں تھوڑی سی دیر کر دیتے ہیں. اللہ بھی اسی طرح ہی، آپ کی صدا اللہ کو پسند آتی ہے، آپ کا ذکر اللہ کو پسند آتا ہے. خدا ملائکہ سے یہی کہتا ہے ابھی روک لو، کرنے دو میری حمد، کرنے دو میری تسبیح، کرنے دو میری حمد، کرنے دو میری ثنا، کرنے دو میرے حبیب کا ذکر، مانگنے دو اسے. اور جو ایک بے سر سا آدمی آ جائے تو کہا کہتے جلدی جلدی دو، آگے جائے، کہیں نکلے یہ جلدی سے. تو پتہ نہیں خدا کو آپ کا کوئی رنگ پسند آتا ہے جی، کوئی چیز پسند آتی ہے خدا لم یزل کو جی، یہ نہ کہنا کہ رد ہوتی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ہاں جی، آگے چلتے ہیں جی ہم، کہ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار صبر کیے رہو. وہی ہے نا کہ آپ کا کوئی رنگ پسند ہے، اسے مانگنے کا طریقہ پسند ہے جی. تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی، جب صبح بیدار ہوا کرو، جب اٹھا کرو. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ رد ہوتی ہے؟ نہ، استغفار کیجیے گا، توبہ کیجیے گا. وہ قرآن میں حکم کیا کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. وہ کون سا رب ہے جو دیکھ رہا ہے؟ تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. جس رب کی آنکھیں بھی وہ دیکھ رہا ہے. اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو. اور رات کے بعض اوقات میں بھی، ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی حمد و ثنا کرنا. یہ آپ کے جو سوال تھے قرآن نے انہیں رد کر دیا ہے. یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ کیفیت ہے جو آپ نے فرمائی ہے، اللہ نے. نہ 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 نہ، آپ کی اپنی خود ہی اختراع، خود ہی سوچ، خود ہی میری دعا نہیں قبول ہوتی میرا یہ، نہ 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 قطعاً نہیں جی، ایسی بات نہیں جی. آپ دعا قبول ہونے کی کچھ شرائط بھی ہیں جی، ٹھیک ہے جی. آپ دن میں درود شریف پڑھتے رہیے گا، تو تسبیح و تمہید بجا لائیے گا، خدا کی ذات اپنے کرم اور فضل سے. جی آگے ہیں جی نایاب حسن صاحب، سلامت رہیں آپ جی، سیالکوٹ سے ہیں.
آباد رہیں آپ جی. سورہ واقعہ، سورہ الشورى. جی نایاب حسن صاحب، آپ کے لیے ہم کہاں جائیں گے جی؟ آپ کا استخراج قرآن سورہ الحدید میں ہے جی. نایاب حسن صاحب سورہ الحدید میں جی. جی 1 2 3 پہلی 3 آیات جی. جو مخلوق آسمان اور زمینوں میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی ہر شے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ آگے 2 جی، آگے تیسری ہے جی. وہ سب سے پہلے ہے اور پچھلا اور قدرتوں سے سب سے ظاہر، اپنی ذات پوشیدہ اور وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے جی. تو نایاب صاحب آپ کے جو سوالات تھے یہ اس کا جواب آ رہا ہے. اور اگلی آیت ہے جی 9 نمبر آیت ہے جی. 9 میں کیا حکم ہے جی ہمارے آپ کے لیے جی؟ ہاں جی 9 میں ہے جی وہی تو ہے جو اپنے بندے پہ واضح مطالب آیات نازل، یہ سرکار کا 2 رکعت نماز زیارت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، یہ آپ کا معمول ہوگا جی. اور یہی سرکار کا جو درود اور سرکار کی پہ صلوات کا اور 2 رکعت نماز زیارت جناب سرکار دو عالم. اب یہ کیا ہے کہ بے شک تم پہ نہایت شفقت فرمانے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہی تو ہے جو اپنے بندے پہ واضح اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے الی النور. اور کیا ہے؟ بے شک تم پہ وہ نہایت شفقت اور کرنے والا اور مہربان ہے. دیکھیے پہلی آیات میں بھی اس کے اسم آ رہے ہیں جی، هو العزیز الحکیم مالک السماوات والارض. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو اول و آخر الظاہر والباطن، یہ بھی اس کے اسم. اب یہ بھی ادھر بھی اسم ہے بالرؤوف الرحیم جی. رؤوف الرحیم، ہم تم پہ مہربان ہیں، ہم تم پہ رحم فرمانے والے ہیں. نایاب حسن صاحب یہ آپ کا، اور اس میں آپ کا سوال کا ذرا مجھے دیں گے جی. تو یہ جب یہ اسم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میرے ایک آقا کا فرمان ہے کہ جو پریشان حال ہو اسے نہیں پتا کہ کہاں پہ پریشان حال ہیں، انہیں نہیں پتا کہ میرا نام رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور میں شفقت فرمانے والا بھی ہوں اور رحم فرمانے والا بھی ہوں جی. ٹھیک ہے جی، آپ اس کی تصویر زیادہ رکھیے گا، اور جو پہلے آپ کے اسم آئے ہیں اس کی بھی تصویر آپ زیادہ رکھیے گا. ہاں دوسرا نایاب صاحب، نایاب حسن صاحب، صدقہ جو ہے وہ لازم ہوگا جی. لازم ہوگا تو بندش محسوس ہوتی ہے، صحت کے باوجود برکت میں، محنت کے باوجود. برائے کرم کوئی قرآنی وظیفہ جی. قرآنی وظیفہ سورہ حدید 1 2 3 5 9 نمبر آیت. آپ نے سورہ واقعہ سورہ شعراء کی آیت 19 دی تھی جی. جو آیت 19 ہے اس میں سورہ الحدید کی وہ آیت نمبر 9 آ رہی ہے. اچھا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ المائدہ کا آیت نمبر 114 اس کا حصہ لینا ہے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یہ آپ نے لینا ہے جی. اور بندش نہ 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 نہ. دیکھیے گا ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ اکثر کہتے ہیں یہ کوئی بندش یا کوئی چیز نہیں. رازق کون ہے؟ وہ خالق. قادر مطلق کون ہے؟ وہ. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر کوئی بندش رزق کی کر سکتا، کسی کا رزق روک سکتا ہے، تو اس کا مطلب پھر نعوذ باللہ وہ پھر اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ والی صفت کہاں، اس کی آیات کہاں جائیں؟ جو میں عطا کر رہا ہوں اسے کوئی روک نہیں سکتا. نہ 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 نہ. ہمیں حدیث سے 2 چیزیں ملتی ہیں، حسد اور نظر بد کا لگنا. حسد لوگ کرتے ہیں نا، نظر بد کا لگنا. نظر بد کے متعلق جناب رسالت مآب کی حدیث ہے کہ یہ وہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ لگتی ہے تو انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں بند کر دیتی ہے. تو نظر بد اور شر یہ 2 چیزیں. آپ میں نظر بد بھی کوئی نہیں، شر بھی. جب بھی نظر بد کا آپ کو شائبہ یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کے واسطے قرآن کریم کی آخری 4 سورہ ہیں، اور زیادہ تر جو ہے ماشاء اللہ
لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے نایاب حسن صاحب، آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، بہت زیادہ صدقہ دیجیے گا جی۔ اور آپ کے جو اربعہ عناصر میں سے جہاں رزق کی برکتیں ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لیکوڈ عناصر اور حدید کو جی، لیکوڈ عناصر اور حدید، ٹھیک ہے جی، خداوند کریم کی ذات۔ اب میں مثال، جیسے پیٹرول پمپ ہے وہ حدید ہے، اور اس میں سے جو نکل رہا ہے جو چیز ہے وہ لیکوڈ ہے۔ آپ اس میں اپنے رزق کو تلاش کیجیے گا، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ خداوند کریم آپ پہ اپنے فضل، اپنے کرم عطا فرمائے گا۔ اور صدقے کی آپ نے بہت زیادہ دن میں 3 4 4 مرتبہ بھی صدقہ دے تو دیں، ضرور دیں۔ کوئی بھی چیز یہ نہ پوچھے، نہ کریے گا، نہ کوئی بھی چیز ہے، اگر بیف دے رہے ہیں تو اس میں ہڈی ضرور شامل ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی اور چیز ہے، اجناس ہے، یہ وہ کسی کو دے دیا ٹھیک ہے، کوئی لینے والا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پرندے بھی تو خدا کی مخلوق ہے۔ اور آج کل تو موسم ہی ایسا ہوا کھڑا ہے کہ ایک مخصوص جا کے ٹمپریچر پہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے تو وہ بیچارے مر جاتے ہیں۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس زاہدہ پروین، بیماری دل اداس، علاج کا بھی فائدہ نہیں، سر اور کمر میں درد رہتا ہے۔ جی بہن، آپ نے سورہ کوثر اور سورہ الکاف، جی ہم سورہ حجر کی پہلی آیت میں جاتے ہیں اور سورہ تغابن کی آیت بھی پہلی ہے جی۔ تو یہ ہم آگے جی سورہ، جی یہاں بھی دیکھیے گا، جو چیزیں آسمان میں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اسی کی سچی بادشاہی۔ کیا وجہ، کیا چیز ہے کہ ایسی چیزیں یہ 1000 مخرج قرآن 1000 لوگ اپنے سوال پوچھتے ہیں نا جی، 1000 میں سے تو کوئی تقریباً 95 وہ ایسے ہی آتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں کہیں کہ یہ تسبیح کریں، ہمارا ذکر کریں، ہمارے ذکر کو بلند کریں، ہم ان کا ذکر کریں گے، ہم ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کریں گے، اپنے کرم کا نزول کریں گے، انہیں جو بیماری، ہم اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ اگر بیماری، علاج سنت نبوی ہے، سرکار نے بتایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ذکر الہی ہے، ذکر الہی اس علاج کو شفا میں بدل دیتا ہے جی۔ اب یہ دیکھیے گا، اب بھی یہ جو زاہدہ پروین ہے، جو چیز آسمانوں میں اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی سچی بادشاہی، سبحان اللہ، اور اس کی تعریف لا متناہی تعریف، بی بی گنتی نہیں کرنی، تسبیح نہیں لینی، عادت بنائیں، عادت نہیں بنانی، عبادت بنائیں، بے انتہا پڑھیں، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کی یہ ہے نا کہ دل اداس ہے، دل کو خوشی دے گا اپنے ذکر سے وہ آپ کو جی۔ آگے ہم جی سورہ، یہ آگے ہیں جی تغابن کی آیت نمبر 1 آپ کی آگئی ہے جی۔ تو اچھا، یہاں آپ نے بھی صدقہ دینا ہے، اور ایسا ہے کہ یہ ایک مخصوص جگہ کی یوٹرس کی ورم کا ذرا چیک کروا لیجیے گا آپ جی، کہ جو آپ نے کمر کی درد کا ذکر کیا ہے نا جی، یہ استخارہ ادھر جا رہا ہے جی، وہ کہ کروائیے گا، چیک ضرور کروائیے گا، بتائیے گا بھی جی۔ تو اور ایسے کیجیے گا کہ پانی جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پانی پہ پڑھ کر وہ پی لیا کریں، دن میں 1 دفعہ تو ضرور کیجیے گا جی۔ خداوند کریم آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کو تندرستی دے، سلامتی دے، آپ کا دل گلشن مصطفی میں سدا مہکتا رہے، گنبد خضرا کا سایہ رہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے کرم رہے، اللہ کے اوصیاء، اس کے اولیاء کا سایہ رہے، اس کے اصحاب کا سایہ رہے، کرم رہیں، سدا کرم رہیں آپ پہ جی۔ کوئی مشکل نہ ہو، خدا ہر مشکل کو آسان کر دے جی، مگر شرط خدا سے لو لگا، جناب سرکار دو عالم سے لو لگا۔
بیدار ہوں تو اپنا صبح کے دن کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا اور پاک رسول پہ درود سے، جب درود سے ہوگی ابتدا تو پھر دیکھیے گا کہ جب وہاں آپ یہ کہتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہی سلامتی اور آپ کے لیے خداوند کریم آپ کو بھی وہ سلامتی میں داخل فرمائے، رحمت نازل فرمائے، کرم فرمائے۔ میری دعائیں آپ کو، آپ کے بچوں کی خیر ہو، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں، میرے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا خداوند کریم آپ کے لیے قبول فرمائے، اور میں محتاج دعا ہوں آپ کا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بس سلام، دعا گو۔